ہمارے ہاں مختلف بادشاہوں کے سب سے پہلے جب تک میگنا کارٹا نہیں آیا تھا 1225 26 27 تک، یا اس سے پہلے جو ہماری اولڈ ڈیموکریسیز تھیں، جب جمہوریت شروع ہوئی لاطینی لیٹن ملکوں میں جمہوریت کا آغاز ہوا، پھر اس کے بعد درمیان میں پھر رستہ کٹ گیا، اور پھر 1516 سے لے کے 1226 تک جب میگنا کارٹا کا ایک پورا دور ہوا، تو پھر ہماری یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت بھی اس وقت اور بلکہ ہمارے ہاں یہاں ہندوستان میں تو آخر تک 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی، اس وقت بھی جو بادشاہ تھے ان کو ذل سبحانی کہا جاتا تھا، شیڈو آف دا گاڈ۔ وہ اپنے ڈیوائن رائٹ کے تحت حکومت کرتے تھے۔ یہ فلانا بادشاہ چونکہ اس کا باپ بادشاہ تھا، اس کا باپ بادشاہ تھا، اس کا ڈیوائن رائٹ ہے کہ وہ حکومت کرے، اور تمام جو سبجیکٹ ہے وہ اس کے بلڈ لائن کی وجہ سے اس کے پیچھے چلتی تھی۔ تو حکومت جو ہے وہ ٹاپ پہ بیٹھتی تھی، بیکاز شیڈو آف دا گاڈ، ذل سبحانی جو ہے وہ اوپر بیٹھتے تھے اور ساری حکومت نیچے تھی اور لوگ سارے ان کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر جب جدید جمہوریت آئی اور لوگوں کو یہ خیال آیا کہ نہیں، سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے دوستوں کو بل آف رائٹس منظور ہوا 17ویں صدی میں، تو جو برطانوی پارلیمنٹ تھی اس میں یہ آ گیا کہ نہیں، جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ بادشاہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرے گا، ٹیکس لگانے کا جو اختیار ہے بادشاہ کو وہ نمائندوں کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو تمام جو ہماری بحث ہوئی رائٹس کے اوپر، حقوق کے اوپر، وہ ٹیکس لگانے سے شروع ہوئی کہ ٹیکس تب لگے گا جب عوام کے منتخب نمائندے ٹیکس کی اجازت دیں گے۔ تو یہ ایک ماڈرن ڈیموکریسی کی جو ابتدا ہوئی یہ ہماری تقریباً 17ویں صدی سے ہوئی، جب پارلیمان جو برطانیہ کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ٹیکسیشن کا اختیار بادشاہ کا جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لوگوں کی اپروول کے، لوگ مانیں گے تو آپ ٹیکس لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر بادشاہ کا اختیار جو ہے وہ کم ہوتا گیا۔ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کی جو سب سے جو ماڈرن فارم ہے، کیونکہ جب بادشاہ کے اختیار کم ہوتا گیا اور عوام پاورفل ہوتے گئے تو جمہوریت میں پھر یہ ہو گیا کہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ کے بجائے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہوگی۔ لہذا اب حکومت جو ماڈرن گورنمنٹ ہے اس کو نیچے سے اوپر دیکھنا ہوگا، اوپر سے نیچے نہیں دیکھنا ہوگا، اور نیچے سے اوپر دیکھنے کی جو سب سے کلاسک، سب سے بہترین، سب سے زبردست نظام ہے وہ لوکل گورنمنٹس کا نظام ہے۔ اب ہمارا آئین بڑا واضح ہے۔ ہمارے آئین میں جب میں سب سے پہلے تو جب آپ کو یاد ہے 2006 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا، وہ بڑا ریولوشنری ایکٹ تھا، جو پرویز مشرف صاحب نے اس وقت اس کے اوپر کام کیا تھا، اس حکومت نے وہ کام کیا تھا 2002 میں یہ شروع ہوا، پھر 2006 میں یہ لاگو ہوا۔ زبردست سسٹم تھا، لیکن اس میں بہت بڑی ایک خامی تھی۔ اس میں خامی یہ تھی کہ صوبوں کے اختیار ڈیوالو کر دیے گئے، لیکن مرکز سے صوبوں کے اختیار ڈیوالو نہیں ہوئے۔ لہٰذا جو صوبے تھے ان کو ایک وہ تشنگی رہ گئی کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ 18ویں ترمیم نے آ کے یہ کیا کہ انہوں نے جو یہ خامی تھی جو نیشنل سے صوبوں میں ڈیولوشن ہونی تھی وہ وفاقی حکومت سے انہوں نے صوبوں میں ڈیولوشن کر دی، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو صوبوں کے اختیار جو 2006 میں ڈیوالو ہوئے تھے وہ صوبوں نے نیچے سے اوپر لے لیے۔ تو جو ڈیولوشن کا فائدہ ہونا چاہیے تھا 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وہ لوگوں کو پہنچ ہی نہیں سکا۔ اب آپ دیکھیے اس کا، اگر پاکستان کی گورننس کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے تو وہ یہ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن نہ ہونا۔ آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے؟ ہم سارے پاکستان سے ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں، فیڈرل حکومت کے پاس آتے ہیں، فیڈرل حکومت کے پاس سے یہ ٹیکس 60% کے قریب 57.86% کے قریب یہ ٹیکس واپس صوبوں کو چلے جاتے ہیں۔ صرف 3 سالوں میں پنجاب کو تقریباً 23-2400 ارب روپیہ نیچے گیا، سندھ کو تقریباً 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ گیا ہے، بلوچستان کی آبادی فیصل آباد ڈویژن کی آبادی کے لگ بھگ ہے، اتنے کی تقریباً ان کی آبادی ہے، ان کو تقریباً 700 ارب روپیہ جو ہے وہ نیچے گیا۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا کو تقریباً 900-1000 ارب روپیہ جو ہے وہ نیچے گیا۔
لیکن ہو کیا رہا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کی سب سے بڑی مخالفت اس وقت کہاں سے آ رہی ہے؟ چیف منسٹرز کی طرف سے. کیونکہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ ہے کہ جب اتنا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سے نیچے چلا گیا اور وہاں پہ وہ سٹک ہو گیا چیف منسٹرز آفس میں، اور دوسرا پھر پرابلم آ جاتا ہے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز راضی ہی نہیں ہے کہ وہ پولیس اور ٹھیکیدار اور پٹواری سے اوپر سوچ رکھے. جب تک ہم اپنی سوچ کو اپنے پاؤں سے آگے نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی سوچ کو اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، ملک کیسے اوپر جائے گا؟ اتنا پیسہ جو ہے، جو کل بھی ہم سندھ میں گئے ہیں، اب آپ دیکھیے سندھ میں ایک تو آپ نے 1700-1800 ارب روپیہ آپ نے دے دیا این ایف سی ایوارڈ کے حصے کے طور کے اوپر. پھر کراچی میں، ظاہر ہے کراچی میں پی ٹی آئی جیتی ہے، کراچی میں جو سندھ حکومت ہے وہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی. لہٰذا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، ہمیں تو آپ کو جو ہے وہ ہمیں آپ کو ٹیک کیئر کرنی چاہیے. لہٰذا پی ٹی آئی کو اس پولیٹیکل پریشر کے اندر کراچی کو ایکسٹرا پیسے 1100 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھا کے کراچی میں اور لگا دیا. آپ نے کے سی آر بنا دی، آپ نے نالے صاف کر دیے، آپ نے کہا لوکل گورنمنٹ کے سارے سسٹم جو ہیں وہ ہم ٹھیک کریں گے. لیکن مجھے بتائیے اسلام آباد سے بیٹھ کے کراچی کے مسئلے جو ہیں وہ کیسے آپ حل کر سکتے ہیں؟ اس کا واحد. اور دوسری پھر بڑی پرابلم یہ ہے، سپریم کورٹ میں ہماری عدالتوں میں بھی روزانہ کیسز جائیں گے، اس کے اوپر باتیں ہوں گی، جو ریئل کیسز جن کا امپیکٹ آنا ہے اس کی طرف انفارچونیٹلی کوئی ہماری توجہ ہی نہیں ہے. 148 کے اوپر خود عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے، میرا خیال ہے کم از کم 8 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے، ہمیں اس کی پٹیشن کے وہ لگنے کو نہیں دیتی. سو میرے خیال میں آئی کین بی ٹوٹلی رانگ، پارلیمنٹ کے نے آرٹیکل 148 پاس کر دیا ہے. اب یہ قانون جب تک سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کرے گی. اب اس وقت نظام کیا ہے؟ آپ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے جمع کرتے ہیں، پیسے صوبوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، آگے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہی نہیں ہو رہا. سرحد کے پی نے جو ہے وہ تھوڑا بہت کے پی میں یہ ہوا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک نظام وضع کیا ہے، باقی تو تینوں صوبوں میں پروونشل فائنانس ایوارڈ ہی نہیں ہو رہا. جب پروونشل فائنانس ایوارڈ نہیں ہو رہا تو پھر گلے پیدا ہوتے ہیں. ایک ضلع کہتا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ دے دیے، فلانے کو زیادہ. جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب نے تقریباً جو پنجاب کا بجٹ تھا اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خالی لاہور کے اوپر خرچ ہو گیا، باقی سارے صوبے. اب مطلب آپ بتائیے، یہ جو ٹرین بننا ہے یہ زبردست ہے، سڑکیں بننا جو ہے وہ زبردست کام ہے، لیکن آپ لاہور میں ٹرین لگا دیا، آپ نے $260 ملین اس کے اوپر خرچ کر دیے. اس کا جو کرایہ پورا نہیں ہو رہا، سبسڈی آپ ہم سے جیلم سے، لیا سے، چکوال سے لے کے پیسے لاہور کے اس میں پروجیکٹ میں دے رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تہران اس کے مقابلے کے اوپر ابھی سینکشن ہے، ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، اور تہران اس کے باوجود $500 ملین سال کا اپنا جنریٹ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اسی طریقے سے بمبئی $1 بلین جو ہے وہ سال کا اکٹھا کرتا ہے. لیکن ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان میں نہ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ اپنی کوئی ٹیکسیشن کا نظام بنائیں، نہ ہی ہمارے خرچنے کا کوئی پرابلم ہے. لہٰذا میری نظر میں جو کور ایشو ہے پاکستان کی گورننس کا، اور اسپیشلی ہماری پروونشل، اور اس کا صوبوں میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیں مثال کے طور کے اوپر اگر پنڈی بھٹیا میں کوئی ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کا رسپانسبل چیف منسٹر ہے، اصولاً نہیں ہونا چاہیے. جو حافظ آباد کا میئر ہے اس کو ہونا چاہیے اس کا رسپانسبل. اسی طرح سے اگر آپ کے ملتان میں کوئی پرابلم ہے، یا فار ایگزامپل اگر آپ کا چاغی میں جو ہے وہ اسکول نہیں چل رہے، تو کوئٹہ میں بیٹھا ہوا چیف منسٹر چاغی کے مسئلے کو کیسے وہ جو اس کو تو پہنچتے پہنچتے جو ہیں وہ 2 سال لگ جائیں گے. سو میری نظر میں پاکستان میں ہماری بیٹھنی میں محمود رشید صاحب بیٹھے ہیں، جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے دھکا لگایا ہے لاء کو، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے. لیکن جو ول عدالتوں کی طرف سے، جو ول ہماری پارلیمان کی طرف سے لوکل گورنمنٹ کے لیے ظاہر ہونی چاہیے وہ انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے. اور جو بناتے بھی ہیں، اب جیسے کہ سندھ کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، یہ جو پنجاب کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کیا ہے، یہ ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟
ان میں نہ کوئی آپ نے اختیار دیا، نہ آپ نے کوئی پیسے دیے، نہ آپ تو کٹ پتلی ہیں سارے کے سارے جس نظام میں آپ نے رکھا ہوا ہے. سو پرائمری پرابلم از ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان کے آئین کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے، اور یہ ایک فیوچرسٹک نظام ہے جس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کے ہر فرد کو جو سیاسی شعور رکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.